آج جو ہمارا موضوع بحث ہوگا وہ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کیا کرونا وائرس ایک حیاتیاتی ہتھیار ہے یا یہ صرف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کرونا وائرس کے بارے میں کہ یہ جو ہے کووڈ-19 ایز اے بایولوجیکل ویپن یوز کیا جاتا ہے۔ تو دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی اس انداز کے جملے سننے کو ملتے رہے ہیں کہ کیا کرونا وائرس بایولوجیکل ویپن یعنی کہ حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں لاکھوں افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور ہلاک شدگان کی تعداد بھی 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تاہم اس وبا کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی وقفے سے یہ بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ یہ وائرس ایک حیاتیاتی ہتھیار ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہو لیجیان نے تو اس بارے میں ایک ٹویٹ بھی امریکی فوج پر الزام تک عائد کر دیا تھا۔ کچھ اسی طرز کے الزامات امریکی حلقوں کی طرف سے بھی جو ہیں وہ چین پر عائد کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت ہے کیا؟ کیا کورونا وائرس حیاتیاتی ہتھیار ہے؟ اس بارے میں دنیا بھر کے سائنسدانوں کا موقف واضح ہے کہ یہ وائرس حیاتیاتی ہتھیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں رواں برس مارچ میں سائنسی جریدے جرنل نیچر میڈیسن میں ایک تحقیقی رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں سائنسدانوں نے اس وائرس کے جینیاتی سیکوینس سے متعلق معلومات کی بنیاد پر بتایا ہے کہ ایسا وائرس مصنوعی طور پر تیار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر کے زیادہ تر محققین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس چمگادڑوں سے کسی اور جانور غالباً چیونٹی پینگولن کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوا۔ تاہم یہ ایک مفروضہ ہے اور اس مفروضے کی اب تک تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ بعض ماہرین کا تاہم یہ کہنا ہے کہ دانستہ پھیلاؤ نہ صحیح مگر یہ ممکن ہے کہ حادثاتی طور پر یہ کسی لیب سے نکل گیا ہو۔ 11 مارچ کو نیچر میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹ میں اس وائرس کے خواص کو تفصیلی انداز سے بیان کیا گیا، خاص طور پر اس وائرس کے وہ حصے جو انسانی خلیے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں۔ اس رپورٹ میں محققین نے اس عنصر کا جائزہ بھی لیا کہ آیا یہ وائرس لیبارٹری سے حادثاتی اخراج کے نتیجے میں پھیل سکتا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ میں اس وائرس کی ساخت کی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی طرح کا لیبارٹری سے جڑا کوئی عنصر اس حوالے سے ممکن ہے، لیکن تمام ماہرین اس پر متفق نہیں ہیں۔ وائرولوجی سے جڑے کئی ماہرین چینی لیبز میں بایو سیفٹی جو سٹینڈرڈ ہیں، جو معیارات ہیں، اس پر سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ نیو جرسی کے جو یونیورسٹی کے ویکسین انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی کے پروفیسر رچرڈ ایبرائٹ پچھلے 20 برسوں سے لیب سیفٹی پر زور دے رہی ہے۔ وہ جرنل نیچر میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق کے اس پہلو سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ یہ وائرس دانستہ طور پر تیار نہیں کیا گیا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ وائرس لیبارٹری میں مطالعہ کے دوران حادثاتی طور پر نکلا ہو اور پھر وبا کا باعث بن گیا ہو۔ یہ معروف بات ہے کہ چینی شہر ووہان کی وائرولوجی کی ایک لیب میں چمگادڑوں میں پائے جانے والے کرونا وائرسز پر تحقیق کی جا رہی ہے، جو کہ اب بھی جاری ہے۔ پروفیسر ایبرائٹ کا کہنا ہے کہ ووہان کے انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی میں کام کرنے والوں کے تحفظ کے لیے بہت معمولی نوعیت کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ موجود ہیں۔ ایبرائٹ کے مطابق وائرس کا حصول، اس کا کلچر، اس کے آئسولیشن اور پھر اس سے جانوروں کو متاثر کر کے اثرات کے مشاہدات ووہان کی بایو سیفٹی لیب جیسے ماحول میں کام کرنے والوں کے لیے کئی طرح کے خطرات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر ایبرائٹ کا کہنا ہے کہ وہ ووہان کے سائنسدانوں نے چمگادڑوں میں پائے جانے والے ایک کرونا وائرس، اس کا نام جو ہے وہ RATG13 کے بارے میں تحقیق جو ہے وہ عوامی سطح پر بتا رکھی ہے۔ یہ وائرس کووڈ-19 وبا کا باعث بننے والے سارس کووڈ-2 سے 96% مماثلت رکھتا ہے۔ جرنل نیچر میڈیسن کی رپورٹ میں جو ریسرچر ہیں ان کا کہنا ہے کہ چمگادڑوں میں پائے جانے والے RATG
कोविड-13 कोरोना वायरस को नए कोरोना वायरस से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन प्रोफेसर एपराइट कहते हैं कि ये मुमकिन है कि ये वायरस लैब में सेल कल्चर या तजर्बाती जानवर में दाखिल होने के बाद म्यूटेशन से गुजरा हो और फिर वहाँ से इंसानों में मुंतकिल हुआ हो। लेकिन इसके साथ न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर विंसेंट के मुताबिक हादसाती फैलाव के नज़रियात सार्स कोविड-2 वायरस और चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के दरमियान ताल्लुक़ से कम इल्मी की अक्कासी करते हैं। अगर किसी को किसी लैब में चमगादड़ों का कोरोना वायरस लाक होता है और इस तरह ये वायरस बाहर निकल जाता है, तो ये फिर दीगर इंसानों में मुंतकली के लिए अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करेगा और ये तब्दीलियां पैदा करने के लिए उसको कई बरसों तक म्यूटेशन के अमल की ज़रूरत होगी। ज़्यादातर इख्तलाफात के बावजूद ताहम साइंसदानों का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि नया कोरोना वायरस हयातियाती इंजीनियरिंग का शाहकार हरगिज़ नहीं है और ना ही इसे हयातियाती हथियार समझा जाना चाहिए। न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में शाये होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्स कोविड-2 जार से फ़रार नहीं हुआ। RNA सीक्वेंस चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस से ताल्लुक़ ज़रूर रखते हैं, मगर ये वायरस चीन की जानवरों की मंडी में किसी जानवर के ज़रिए पे इंसानों में मुंतकिल हुआ होगा। अगला सवाल जो है कि वो हयातियाती हथियार होता क्या है। इस हवाले से जो है मैं आपको बताता चलूँ कि हयातियाती हथियार जो बायोलॉजिकल वेपन है वो एक ऐसा हयातियाती मवाद होता है जो बैक्टीरिया, वायरसेस, हशरात या फंजाई की सूरत में, फंगस की सूरत में किसी इलाके में फैलाया जाता है और इसका मकसद बड़े पैमाने पर इंसानी आबादी को हलाक करना या उसको मफलूज करना होता है। ऐसे हथियारों पर आलमी सतह पर पाबंदी नाफिज है और किसी लड़ाई में भी ऐसे किसी हथियार के इस्तेमाल को जंगी जुर्म तस्वुर किया जाता है। ये बात भी वाज़ेह रहे कि हयातियाती हथियारों के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बीमारियां अमूमन मालूम होती हैं और अब तक हयातियाती हमले का ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है जहां वायरस या जरासीम ईजाद करके एक नामालूम बीमारी पैदा की गई हो। और अगला जो इस हवाले से सवाल बनता है कि क्या अब कोरोना वायरस हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, तो इस बारे में जो है वो ये कहना बजा होगा कि ये मुमकिन है। कोरोना वायरस और इसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारी कोविड-19 गो के दानिस्ता इंसानी काविश नहीं है, ताहम अमेरिकी माहिरीन ख़दशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो दहशतगर्द अनासर हैं या दीगर जराइम पेशा गिरोह हैं वो अब कोरोना वायरस को बतौर बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि इस वायरस और इसकी वजह से पैदा होने वाले ख़तरात से मुतल्लिक जो आगही है वो आम हो रही है और मुमकिन है कि इस वायरस को अब कोई गिरोह हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी करे। और अमेरिकी इदारे इंटेलिजेंस कम्यूनिटी के मुताबिक वो अहम शख्सियात को कोरोना वायरस के ज़रिए निशाना बनाए जाने के मुमकिना वाक़यात पर निगाह रखे हुए हैं। पेंटागन के केमिकल और बायोलॉजिकल दिफा के प्रोग्राम के तहत इस वायरस की तशख़ीस, इसकी वैक्सीन और दीगर इंसदादी पेशरफ़्त पर कसीर सरमाया खर्च किया जा रहा है ताकि इस वायरस की वजह से पैदा होने वाले ख़तरात कम किए जा सकें।